کیا مشرق وسطیٰ ایک بہت بڑی جنگ کے دانے پر کھڑا ہے؟ نیوکلیئر ویپن یوز کرنے کا آپشن MOU سائن ہونے سے پہلے ڈسکس ہوا ہے۔ 1 مہینے کی کنٹینیوس بومبنگ کے ساتھ وہ ایران کو سبڈیو نہیں کر سکے۔ سعودی عرب پر جب حملہ ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا پاکستان سعودی عرب کی مکمل حمایت کرے گا؟ اگر وہ کرتا ہے تو ایران ناراض ہوگا۔ لبنان کے ساتھ اسرائیل نے معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ ایران کو کیا خطرہ اسرائیل سے؟ اسرائیل نے تہران پر قبضہ کرنا ہے، گریٹر اسرائیل میں تو تہران ہے ہی نہیں ہے۔ زائنسٹ پراکسیز بہت جگہوں پہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ جو کرائسس آئے گا اس کو انجیکشن دے کے ٹھیک نہیں کیا جا سکے گا۔ ایران نے بائی چوائس تنہائی اختیار کی ہے۔ ایک نظریے کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پہ سبمٹ اور سرینڈر کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، دنیا ایک بار پھر ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ امریکہ ایران پر اور ایران امریکہ کے سہولت کار گلف ممالک پر حملہ آور ہے۔ اس وجہ سے مشرق وسطیٰ میں دن بدن کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ابنائے ہرمز ایک دفعہ پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ صرف 2 ممالک کا تصادم نہیں بلکہ ایک ایسی کشیدگی ہے جس کے اثرات پوری دنیا کی سیاست اور معیشت میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ پھیلتی ہے تو خلیج میں تیل، گیس اور فوڈ کی سپلائی متاثر ہوگی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بلند ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، سٹاک مارکیٹس کریش کریں گی اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے عالمی تجارت کو شدید دھچکا لگے گا۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتیں امریکہ ایران جنگ رکوانے میں کیوں ناکام ہیں، اور مسلم امہ اس تنازع کے خاتمے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی کیوں نہیں بنا پا رہی۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بدستور ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک میں سیز فائر کروانے اور مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، یہ ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید احمد صاحب، ان کے ساتھ ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف دانشور اور تجزیہ نگار جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم پاشا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کے باوجود جو ہے وہ حملے جاری ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مشرق وسطیٰ ایک بہت بڑی جنگ کے دانے پر کھڑا ہے یا امن کی اب بھی کوئی امید باقی ہے؟ آپ کا سوال بہت علمی نوعیت کا ہے اور بڑا بروقت اور ٹو دی پوائنٹ بھی ہے۔ تو ایک تو اس کا جواب جو جزیات کو اگر ہم دیکھیں اس جنگ کی تو یہ ہے کہ امن ہو بھی سکتا ہے، جنگ نہیں بھی ہو سکتی ہے، جنگ ہو بھی سکتی ہے، لیکن یہ اس کا درست جواب نہیں ہے۔ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جی، گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو فریقین ہیں اس جنگ کے اندر ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ جنگ بنیادی طور پر عرب اور عجم کے درمیان ہے۔ ایک طرف عرب ممالک ہیں، دوسری طرف ایران موجود ہے، فارس، اور وہ ان کو اپنی فارسی تہذیب ہونے پر فخر بھی ہے۔ تو یہ ایک عرب اور عجم کے تناظر میں بھی یہ جنگ ہو رہی ہے، بالکل اس کے اندر یہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف صہیون اور صلیب موجود ہے۔ بالکل، امریکہ جو ہے وہ صلیب کا نمائندہ ہے اور اس کے ساتھ پورا یورپ ہے، برطانیہ ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ صہیون ہے، ریاست پارٹی ہیں، باقاعدہ پارٹی ہیں۔ اچھا، اب ان چاروں فریقوں میں جو عرب ہیں ان کی تو کوئی رائے نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ عملاً وہ تو ایک مطلب ایک کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں جیسے، اور ان پر تو اور وہ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف کہ ہماری مدد کرو۔ 29 جو فوجی اڈے قائم کیے گئے تھے عرب ریاستوں میں امریکہ نے، تو جب یہ جنگ ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ اڈے سارے تو اسرائیل کو بچانے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایران نے کچھ ایسا کیا کہ جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نئی وار جو ہے ٹیکنالوجی وہ سامنے آئی، کیونکہ ایران کے پاس
45 سالہ جو اس پر پابندیاں ہیں اس کے نتیجے کے اندر ایران کے پاس کوئی نیوی، کوئی فوج اور کوئی ڈیٹرنٹ موجود نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا کہ ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے اس نے یہ جنگ ایسے لڑی کہ اس نے یہ تاثر پیدا کر دیا کہ امریکہ جو ہے وہ بھاگ گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ پرسیپشن تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی معاشی قوت ہے، فوجی قوت ہے، وہ امریکہ ہے، جس کو ایران جیسا ملک کم از کم شکست نہیں دے سکتا. 250 سالہ تاریخ میں امریکہ نے 225 جنگیں لڑی ہیں. تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کون سی جیتی کون سی ہاری، لیکن امریکہ کی جو جنگیں لڑنا ہے یہ بذات خود اس کی ایک معیشت کو چلانے کا ذریعہ ہے. تو اس میں ہارنا جیتنا جو ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 28 فروری سے جو جنگ جاری ہے تو امریکہ نے پچھلے دنوں $5 ارب کا اسلحہ صرف سعودی عرب کو بیچا ہے، اور 2 دن پہلے اس نے $1.9 ارب کا مزید سامان جو ہے وہ سعودی عرب کو بیچ دیا ہے. یہ ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، چاہے جنگ ہو یا امن، اس کا اسلحہ تو بک رہا ہے، اس کا اسلحہ بک رہا ہے. اچھا، اب یہ باقی 3 فریق جو ہیں، ایران، امریکہ اور اسرائیل، جی، ان تینوں کے اندر ہاکس اور ڈوز پائی جاتی ہیں. جنگ کے حامی بھی موجود ہیں اور امن میں آنے والے بھی کو پریچ کرنے والے بھی موجود ہیں. اسرائیل اور صہیونی لابی، چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ صہیونی قیادت کی صورت میں، نتنیاہو کی صورت میں اسرائیل میں حکمران ہو، وہ جنگ اور جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایران میں بھی لابی موجود ہے جو جنگ کی حامی ہے، اور وہ IRG ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پاکستان نے اور قطر نے کوشش کر کے یہ جو معاہدہ کروایا تھا، معاہدے کی بنیاد رکھی تھی، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، 14 نکات تھے، اس میں 13 نکات واضح طور پہ ایران کو سپورٹ کرتے تھے. یعنی اس میں یہ بھی نکتہ تھا کہ کھول دیا جائے گا جو ان کے SSD اسپیشل سیونگ ڈپازٹ جو تھے وہ ریلیز کر دیے جائیں گے. جو تیل کی ایکسپورٹ کرنے کی ایران پر پابندی ہے وہ بھی کھول دی جائے گی. آبنائے ہرمز جو ہے اس پر بھی ان کا کنٹرول مان لیا گیا تھا. تو اس حوالے سے ایران کو اس MOU کے ذریعے ایک فتح کا تاثر ملا تھا. تو یہ اسرائیل کے لیے یہ ایک سمجھ لیں مرگ مفاجات تھی کہ یہ امن ہو گیا ہے. اب جو امریکہ کی لابی تھی، صہیونی لابی، ایران کی جو جنگجو IRGC تھے، اب اس جنگ کے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے یہ الٹیمیٹ نتائج حاصل کرنے تک جاری رہے گی. اور الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کا؟ ایران کی مکمل تباہی. 80-85% ایران کی تباہی امریکہ اور اسرائیل مل کر چکے ہیں. اس کا معیشت کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کروڑ ریال کا کرنسی نوٹ جو ہے وہ $5 سے $7 میں. سر یہ تو اسرائیل اور امریکہ کی پلاننگ ہے نا، اب اللہ کی کیا پلاننگ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. دیکھیں اب اللہ کی اگر آپ بات کریں گے تو عربوں پر تو لگتا ہے کہ اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ ہمیں واضح نظر آ رہی ہے. یعنی 23 کروڑ عرب ہونے کے باوجود، دنیا کے 3 آبی راستوں پر کنٹرول رکھنے کے باوجود، دنیا کی سب سے اعلیٰ تیل کی دولت رکھنے کے باوجود، اگر 90 لاکھ آبادی کے اسرائیل کے ہاتھوں وہ ذلیل ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. اور اگر 2500 سال کے بعد یہودیوں کو اکٹھا ایک ریاست کے اندر کر دیا گیا ہے اور ان کو طاقت بھی دے دی گئی ہے تو دیکھیں نا یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ ہمارا نہیں ہے صرف. اس پہ آگے چل کے بات. جی برگیڈ صاحب یہ فرمائیے کہ جنگ جو ہے وہ تو ایران اور امریکہ کی جاری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے حوثیوں پہ جو صنعاء میں ایئرپورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، یہ آل آف اے سڈن یہ ہو گیا. اور اس پہ یہ ہوا ہے کہ جیسے یہ حملہ ہوا ہے اب ادھر دوسری طرف سے بھی حملے جو ہیں وہ جاری، یعنی بیک ٹو بیک جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس خطے میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو ایران سے جاری ہے جی اس کی اپنی ہی کمپلیکیشنز بے شمار ہیں. تو ان میں سعودی عرب کا یہ یمن پر اچانک حملہ کرنا ایئرپورٹ پر سنا پر، یہ یقینی بات ہے کہ اس کمپلیکیشن میں اور کنفیوژن میں ایک اضافہ ہے. اس کو اس پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ حالیہ مہینوں میں سعودی عرب اور ایران کے آپس میں کافی رپروچماں بھی ہوئے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے کہ علی خامنائی کی تدفین کے موقع پہ سعودیہ کا ایک وفد گیا ہے جی اور اس سے قبل ان کے آپس میں گفت و شنید بھی ہوئی ہے فارن منسٹری کے لیول پر، اور انہوں نے ایک دوسرے کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بھی انڈرسٹینڈنگ کا یہ مظاہرہ کیا تھا. تو اس وقت اچانک سعودی عرب کا یمن کی اس صورتحال میں، جبکہ اس دن یمنی حوثیوں کا ایک ڈیلیگیشن جو کہ جنازے میں ہوا تھا، اس کی واپسی کی لینڈنگ کے وقت اس ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کرنا، یہ کافی یعنی تشویشناک بات ہے کہ سعودی عرب کا اس وقت تو ایران کے ساتھ یعنی کہ ٹائم تھا کہ وہ جو ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ابھی پازیٹیولی ریسنٹلی شروع ہوئی تھی، اس کو ایڈوانس کرتے اور اس کو دیکھتے. حوثی باغیوں کو کی سرکوبی یا جو صدرن ٹرانزیشنل کونسل ہے یمن میں، یہ تو ایک نئی ڈائمنشن ہے جو کہ مخالف ہے سٹنگ گورنمنٹ کا، جو پریزیڈنٹ ہے وہاں راشد العلیمی ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ، حالانکہ وہ اپنے دارالخلافے سے تو بدر ہوئی ہے، وہ تو حوثیوں کے قبضے میں ہے، بالکل ایسے جو سنا، تو اسی ایئرپورٹ کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے. تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس موجودہ مڈل ایسٹ کی جو کنفیوزنگ سچویشن میں اس میں ایک اضافہ ہوا ہے، اور غالباً اس میں نہ تو سعودی عرب کا کوئی خاص کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں اسٹریٹجک فائدہ کیا ہوا ہوگا اس حملے سے، جبکہ حوثیوں نے اب سعودی عرب پر ڈائریکٹلی پرانے میزائل فائر داغنا شروع کر دیے پہلے کی طرح، اور ایران کے ساتھ بھی اتنی مخاصمت جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھے گی، جبکہ ایران آلریڈی امریکہ کا اس وقت لیٹسٹ جو حملے ایران پر ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں مڈل ایسٹ کی جو عرب ریاستیں ان کے اوپر وہ جوابی حملے کر رہے ہیں، اس میں سعودی عرب کے بھی کچھ اڈے شامل ہیں. تو اس میں سعودی عرب کے حق میں تو کوئی خاص جاتی ہوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، البتہ یہ ایسے ایک گریٹر اسٹریٹجک کنفیوژن میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ایسی طاقتیں جو کہ مڈل ایسٹ میں اس وار کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ایران اور امریکہ جنگ میں ایگرویشن پیدا ہو، اور غالباً اسرائیل بھی اس میں کودنے کے لیے اس وقت بےتاب ہے واپس. تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کا پہلے کلا کما نہیں کر سکے تو غالباً ابھی کر دیں گے. تو یہ تو اللہ کو منظور ہے کہ وہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. 1 مہینے کی کنٹینیوس بومبنگ کے ساتھ وہ ایران کو سبڈیو نہیں کر سکے، اگرچہ انہوں نے لیڈرشپ کو شہید کیا، اور ان کے کہنے کے مطابق 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 ٹیئر تک بھی لیڈرشپ ایران کی شہید ہوئی، مگر وہ ڈٹ رہے ہیں، ابھی تک بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی حد تک وہ اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ امریکن جو فورسز ہیں وہ بوٹس آن گراؤنڈ ابھی تک نہیں لا سکے. اگر اتنا ایزی ہوتا یا وہ ان کے لیے جنگ کے اس مرحلے میں تو وہ پلان کر رہے ہیں، تو اب تو یہ پہلے بھی پلان کر رہے تھے، کتنی دفعہ انہوں نے پہلے مرحلے میں بھی کہا کہ ہم آ جا رہے ہیں ابھی شروع، تو اب تو انہوں نے وہی تھریٹ دوبارہ یعنی کہ ریٹریٹ کیا. یہ اٹ از ٹو بی سین کہ وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آتے. اگر آئیں گے تو ٹھیک ہے، وہ یعنی ایران ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اپنے بیانات کے مطابق بالکل تیار ہیں، لیکن سعودی عرب کا خاص طور پہ یمن میں اس سچویشن کو ایگریویٹ کرنا کم از کم مجھے سعودی عرب کے حق میں تو نہیں لگ رہا. اچھا، ایک چھوٹی سی چیز اگر اجازت دیں. جی بات یہ ہے کہ لبنان میں حزب اللہ تھی، اس کو تو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. اب حزب اللہ اس جنگ کے اندر ایران کی سپورٹ نہیں کر سکتا. حوثیوں کو، سعودی مخالف حوثی گروپ کو بلایا ایران نے ہدایات دینے کے لیے کہ کچھ کرو، تو سعودی عرب نے یہ ان ایڈوانس ان پر حملہ کر کے یہ بتا دیا کہ جنٹل مین نو وے، تم یہ نہیں کر سکو گے. تو سعودی عرب نے یہ جو حملہ ان پہ کیا ہے یہ ایک اس کے جواب میں کیا ہے کہ ایران میں جا کر انہوں نے ہدایات لی ہیں ایرانی قیادت سے کہ بھئی تم نے اس محاذ کو
سعودی عرب کی طرف سے گرم کرنا لیکن ہے. سر 28 فروری کے بعد سے لے کے آج تک جتنے بھی حملے ایران کی طرف سے ہوئے، چاہے وہ امریکہ کے فیسیلیٹیشن والے جو پوائنٹ تھے وہیں پہ کیے گئے، تو سعودیہ تو برداشت کر رہا تھا. جی لیکن اس موقع پہ جو ہے اس کا جواب دینا، اور وہ بھی یمن میں اس طرح کا حوثیوں کا، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. سر اب تو فائنل سٹیج آ گئی نا. اب یعنی یہ ہلکی پھلکی جنگ نہیں ہے. گزشتہ 6 مہینوں میں جی. سعودی عرب کا حوثیوں کے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی. البتہ سعودی عرب نے حملہ کیا تو پریزیڈنٹ راشد العلیمی کا جو مقابلہ ہے وہ وہاں پر ہے صدرن ٹرانزیشنل کونسل کے ساتھ. ان کے ساتھ سعودی عرب نے صدرن ٹرانزیشنل کونسل سے علاقے جو فتح بھی کیے ہیں، جس میں جو انٹرنیشنل فورس ہے وہ بھی استعمال ہوئی ہے. آپ کو اس میں اندازہ ہوگا کہ وہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں جو فورس ہے وہ یوز کر کے انہوں نے اس صدرن ٹرانزیشنل کونسل کا لیڈر بھاگ کے آؤٹ آف کنٹری وہ گیا. اور لیکن حوثیوں نے سعودی عرب پر اس طرح کی کوئی پہل پچھلے 6 مہینے میں ان کی طرف سے نظر نہیں آئی. لیکن اب سعودی عرب نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ تو جنازے پر آئے تھے، تو اب وہ کوئی بات کی یا نہ کی، لیکن ان کو واپس لینڈ کرنے سے بھی روکنا یا ان کو لینڈ کرتے ہوئے ان کے جہاز کو تباہ کرنا، ایسا کچھ نظر آتا ہے اس مقصد سعودی عرب کی حملے کا. میسج ہے. جی رضا الحق صاحب، آپ بھی ذرا یہ فرمائیے کہ امریکہ اور ایران کی یہ جو جنگ جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو سعودی عرب نے حوثیوں پہ حملہ کیا ہے، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پہ اپنی رائے دیں. اور یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کی ثالثی میں یہ جو مذاکرات کا سلسلہ چلا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک امن معاہدہ بھی باقاعدہ ہو گیا اور پوری دنیا میں بڑی خوشی بھی منائی گئی اس پہ کہ چلو ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے رول کی وجہ سے رک گئی ہے. تو ان بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کو اب امریکہ کو، ایران کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے، سیز فائر کروانے کے لیے کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وسیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر جو بنیادی کردار اور جس کا مقصد اور مفاد حاصل ہو رہا ہے اور حل ہو رہا ہے وہ صہیونی ریاست اسرائیل جو کہ ناجائز. بے شک یہ چیز تو ہمیں بالکل کلیئر رہنی چاہیے، روز روشن کی طرح عیاں بھی ہے. ان کی تاریخ دیکھیں، بیلفور ڈکلیریشن، چلے زیادہ پیچھے نہیں مقاصد تو ان کے جاتے، سرو ہو رہے ہیں نا، وہاں سے لے کے اب تک ساری دنیا جو ہے وہ ان کے مقاصد کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. چاہے اس وقت برطانیہ ایک عظیم طاقت تھی، جی وہ جو ہے نا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، علامہ اقبال نے علامہ فرمایا. اقبال نے فرمایا، تو وہ فرنگ کا امام برطانیہ ہو یا امریکہ ہو، دونوں صورتوں میں اس نے اسرائیل کے مفاد کو اپنے مفاد سے بھی زیادہ عزیز رکھنا. یہ بڑی کھل کے بات سامنے آ گئی. اگلی بات یہ کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے وہ بھی کھل کے بیان کر چکا ہے. ان کے چاہے پہلے وزیر اعظم بن گوریان ہو، اس نے بات کی ہو، یا اب جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، تاریخی اور روحانی مشن سے کیا مراد ہے وہ ہم اس فورم سے بار بار تذکرہ کرتے رہے ہیں اس کا، کہ وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ شہید کر کے وہاں اپنا 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ گول ان کے نزدیک جو جس کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں، ان کی سیاسی فوجی قیادت، ان کے وزراء، ایون ان کے جو علماء، مذہبی پیشوا کہہ لیں، رہبائز، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا مسیحا آئے گا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسیح الدجال ہوگا. اور انہوں نے دھوکے سے پوری کرسچن ورلڈ جو ہے، خاص طور پہ پروٹیسٹنٹ ورلڈ جو ہے، ساتھ اپنے ملایا ہوا ہے. رومن کیتھلکس کی تو اتنی اہمیت کوئی نہیں ہے رہ گئی اس وقت. پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ دنیا میں طاقت کے حوالے سے عروج پر ہے، باقی سارے اس کے نیچے ہیں. ہاں، روس اور اس کو علیحدہ کر دیتا وہ آرتھوڈاکس، ایسٹرن آرتھوڈاکس جو کرسچینٹی کی چرچ. اچھا، اب جو حوثیوں والا معاملہ ہے اس میں بھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ اسرائیل اپنے مفاد تو چاہتا ہے، لیکن جہاں جہاں بھی وہ حملہ آور ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظریں اس سے اوجھل ہو جائیں، دوسری طرف لگ جائیں، اور وہ اس پوری جنگ کو عربوں اور عجم کی جنگ بنانا چاہتا ہے. اس کے لیے اس کے مہرے مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. جو آپ کی صلیب ہے، ان کے جو امام ہیں وہاں بھی موجود ہیں. کچھ مسلم ممالک جس طرح زائنسٹ ہم کہتے ہیں نا، زائنسٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ یہودی ہی ہو،
جو بھی ریاست اسرائیل کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا ہے کہ اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے وہ پولیٹیکل زائنسٹ ہے. لیکن سر یہ جو حوثی ہیں یہ تو ایران کی پراکسی کہا جا سکتا ہے. جی میں ابھی ان کو حوثیوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زائنسٹ پراکسیز بہت جگہوں پہ موجود ہوتی ہیں اور وہ ایسے معاملات ایسے حالات بھی پیدا کرتی ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ MOU سائن کرنے سے پہلے جنگ کا پورا تسلسل جاری تھا ایران کے خلاف, تو بہت سے عرب ممالک کے اڈے وہاں پہ یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ موساد نے استعمال کیے ہیں عربوں کے اوپر ہی حملہ کرنے کے لیے, نام لگا ایران کا اندر. ایسا بھی ہوا ہے, کچھ ایران نے حملے خود بھی کیے ہیں یقیناً, اس نے بھی تو کسی کو تو جواب دینا ہی تھا نا, امریکہ تک وہ پہنچ نہیں سکتا, اسرائیل کو بہرحال وہ جواب دے نہیں سکتا, تو پھر یہاں پہ جو اڈے تھے وہی کیے, اور اس کا دوسرا مشن بہرحال وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ اپنا کرسنٹ بھی چاہتا ہے اس پورے خطے میں. اب اس طرح آئیں کہ پاکستان اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے, تو یقیناً پاکستان نے ایک کردار تو ادا کیا, اور وہ کردار جو ہے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ آغاز میں بنی کہ انڈیا نے جب پاکستان پہ اٹیک کیا تھا 2025 مئی میں, تو پاکستان نے جوابی طور پہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے لیس انڈیا کو جس طرح سے شکست دی, وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی, اور دنیا میں پاکستان کا نام, پاکستان کی عزت, پاکستان کے حوالے سے جو ایک اچھا تاثر ہے وہ ابھرا ہے, تھوڑا سا بہتر ہوا. تو امریکہ نے بھی اس بینڈ ویگن کے اوپر آپ کہہ لیں قدم رکھا, اور بہرحال امریکہ پاکستان کو استعمال بھی کرتا ہے, ہمیں حقیقت سے نظریں چرانی نہیں چاہیے, ہماری تاریخ کے اندر یہ واقعات موجود ہیں. پاکستان کے سٹرانگ پوائنٹس یہ ہیں کہ اس کے پاس تھوڑی سی پوزیشن تو موجود ہے, کچھ کوشش بھی پاکستان نے کی, قطر کے ساتھ مل کے کی, چائنا اور رشیا کی بیکنگ بھی ساتھ موجود ہے. چائنا بھی تو یہی چاہے گا نا کہ یہاں امن کا معاملہ ہو, اس کے اپنے مستقبل کے منصوبے اسی خطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن ویک پوائنٹ میں پھر یہ کہ پاکستان لیٹ سے, ابھی حوثیوں کی بات ہو رہی تھی, حوثیوں اور سعودی عرب کے مابین باقاعدہ حملے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی نوعیت کا معاہدہ بھی, انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے. تو پاکستان پھر کیا کرے گا اس وقت, یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. کیا پاکستان سعودی عرب کی مکمل حمایت کرے گا؟ اگر وہ کرتا ہے تو ایران ناراض ہوگا, لیکن اگر نہیں کرتا تو سعودی عرب ناراض ہوگا. تو پاکستان کے لیے وہ ایک ایسی کیچ 22 جسے کہتے ہیں سچویشن بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. پاکستان کے لیے تو واقعی بن گئی ہے نا سچویشن کہ پاکستان تو دفاعی معاہدے میں ہے سعودی عرب کے ساتھ, کہ اس معاہدے کے تحت تو یہ شرط ہے باقاعدہ کہ سعودی عرب یا پاکستان کسی ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا. تو اگر خدا نخواستہ سعودیہ پہ حملے بڑھتے ہیں, چاہے وہ وایا یمن بڑھے یا ایران ڈائریکٹلی بڑھے, تو پاکستان کو تو انٹروین کرنا پڑے گا. جی بالکل, اور اسی لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خطے کے ممالک, خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی درجے میں جوڑنے کے لیے آج کی تاریخ تک تو پاکستان یہی کرتا رہا ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا. اور اگر وہ جڑتے ہیں اور نہیں ایک دوسرے سے ٹوٹتے تو پھر امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں ناکام ہو سکتی ہیں. ادروائز انہوں نے بہت بڑی چال چلی ہے, اور اس کا جواب دینا بڑے ایک جگرے کی بات ہوگی. پاشا صاحب یہ فرمائیں کہ امریکہ نے ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ نئے حملوں کا جواز جو ہے وہ بنایا ہے ایران پہ. یہ جنگ جب شروع ہوئی تھی تو ابنائے ہرمز کہیں ذکر فکر میں ہی نہیں تھا, کوئی ایشو ہی نہیں تھا. آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور اس سے پتہ چل رہا ہے 20% ٹیرف لگانے کی بھی بات تھی کہ امریکہ وہاں پہ قبضہ ہی جو ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو قبضہ ہی وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف پیسے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ قبضہ ہوگا, جو بھی ویسلز, جو بھی جہاز, جو بھی کارگو وہاں سے گزرے گا تو 20% اس کا, اگر فرض کریں اس کا ریٹ ریڈیوس بھی کر لیتے ہیں تو $1 ٹریلین کی آمدن ہے پر اینم. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ یہ کنٹرول, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب وہ جو مقاصد بتائے جا رہے تھے اس کا کوئی ذکر فکر نہیں ہے, اصل جنگ جو ہے وہ ابنائے ہرمز پہ قبضے کی ہے. آپ یہ فرمائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ابنائے ہرمز پہ ان کا قبضہ, اور ایران کی اس پہ جو ایک اس کا باقاعدہ حق ہے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو اس پانی پہ ایران کا حق ہے. تو یہ جو ہے یہ جنگ ابنائے ہرمز کی جنگ بن گئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا, بڑی دلچسپ یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ایران نے, ویسے تو یہ ہے کہ یہ ابنائے ہرمز جو ہے یہ انٹرنیشنل واٹر تھا, اس پہ کوئی ٹیرف نہیں تھا, کھلی تجارت تھی, اور یہ دو ملک اس پر کناروں پر ہیں, عمان اور ایران. اب یہ ایران نے یہ پوزیشن جو اب حاصل کی ہے, یعنی اپنی جو پوزیشن بحال کی ہے, وہ جنگ جیت کے کی ہے. بالکل
ٹھیک ہے. تو اب بین الاقوامی تو قانون کے مطابق بھی ایران اس کا کسٹوڈین ہے, نو ڈاؤٹ, یہ ہے ایک بالکل قانونی پوزیشن. تو اب وہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا یہ عمان اور ایران جو ہے اس پر ٹیکس وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور اس حوالے سے عمان اور ایران کی بات چیت بھی ہو چکی ہے. عمان نے کہا ہے کہ ٹیکس نہیں لینا چاہیے جبکہ ایران کہتا ہے کہ لینا چاہیے. یہ تو ان دونوں ممالک کے درمیان ہے. اب جو امریکہ کی شکست ہے اس کا ایک مین پوائنٹ جو بن کے سامنے آیا ہے وہ آبنائے ہرمز ہے. باقی سارے پوائنٹ ہم چھوڑ بھی دیں, اگر ایران اپنا ٹول ٹیکس وہاں پر لگا دیتا ہے, ایران نے اس کو بند کر دیا نا دوسری مرتبہ, جی, تو ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ اب یہ جس طرح کنٹرول کس کا ہے, تو اب ایران جو ہے ایک نیکسٹ سٹیپ لینے جا رہا ہے. اس نے کوشش کر لی ہے اور جو ہوشی لیڈرشپ کو بلایا ہے یہ اس کی اسی فارورڈ پالیسی کا ایک پوائنٹ تھا کہ ہوشی قیادت کو بلانا کہ بھئی اب جو باب المندب جو ہے اس کو بند کیا جائے. اچھا, ہوشی باب المندب کو اس طرح بند کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس طرح آبنائے ہرمز کو ایران بند کر سکتا ہے کیونکہ وہ دور ہیں اس سے. لیکن صرف ایک کسی جہاز پر اگر گرا دیا جائے میزائل, بند نہ بھی کی جائے تو وہ ٹریفک تو رک گئی, ادھر کوئی نہیں جائے گا کہ یار ادھر تو میزائل پڑیں گے. تو اس حوالے سے ہوشی باب المندب کو بند کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ایران کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہوشیوں کو ایکٹیویٹ کر کے باب المندب میں بھی وہی صورتحال پیدا کر دی جائے جو ایران نے آبنائے ہرمز میں بند کی ہے. تو یہ تو ایک نیا محاذ کھل جائے گا پھر. نہیں, کھلنے جا رہا ہے, کھل جائے گا نہیں, کھلنے جا رہا ہے کیونکہ ایران اپنا وہ جو لبنان کی اس کی حزب اللہ تھی اس کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکا. حزب اللہ جو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جا چکا ہے اسرائیل نے, ٹھیک ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ لبنان کے ساتھ اسرائیل نے معاہدہ بھی کر لیا ہے جنگ بندی کا, حالانکہ وہ بالکل ایک ربش بات ہے کیونکہ لبنان کی تو ایسی فوج ہی نہیں ہے, نہ کبھی اس کی اسرائیل کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. وہاں پر اصل فریق جو تھا وہ حزب اللہ اور اسرائیل تھا, تو انہوں نے حزب اللہ کو ویسے مار مار کے بھی نیوٹرلائز کیا ہے اور عملاً بھی لبنان کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے حزب اللہ پر پابندی لگا دی ہے اور حزب اللہ کی تمام ایکٹیویٹیز کو لبنان میں بین کر دیا گیا ہے. تو ابھی تک ایران حزب اللہ کو اس جنگ میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اس نے یہ ہوشی والا جو ایشو ہے اس کو باب المندب کو بند کر کے اپنی پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کی یہ کوشش کی ہے, جس کے جواب میں پری ایمپٹیو سٹرائک کر کے سعودی عرب نے ہوشیوں کو بتا دیا کہ تو ہم چھڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ بن گیا ہے جو کہ واضح طور پر امریکہ کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تم سپر طاقت ہو, اور ایران نے دیکھو بند کر دیا ہے. دنیا کی 25% جو پیٹرول کی تجارت ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں 82-84 ڈالر پر بیرل تیل چلا گیا ہے. آلریڈی دنیا جو ہے وہ توانائی کے بحران کا شکار ہے, وہ روس اور یوکرین کی جنگ میں. اب ادھر بھی اگر یہ توانائی کے میدان کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ چوک ہو جائے گی, قحط پڑ جائے گا, مہنگائی ہے وہ آسمان کی طرف چلی جائے گی, اور اس کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان اس کا شکار ہو چکا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر معاملات بگڑ گئے ہیں. اور دیکھیں جس طرح امریکہ نے یہ طے کیا ہے کہ جو کرک کا جزیرہ ہے جس میں 80% اس کی جو تیل کی تجارت ہے ایران کی وہاں سے ہوتی ہے, اس پر میں قبضہ کروں گا. ایران نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں قطر, کویت, سعودی عرب, ان کا پانی بند کر دیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے ایرانی مطلب کیونکہ وہ کربلا اور پانی کا بھی ان کا ہے, تو جتنا پانی پینے کا حاصل کرتے ہیں یہ عرب ممالک وہ سمندر سے لے کر کرتے ہیں. تو اگر ان پلانٹس کو بمباری کر کے, آسان ہے ان کو تباہ کرنا, اگر ایران ان پلانٹس کو تباہ کر دیتا ہے تو وہ ریپیئر ہونے میں دن نہیں لیں گے, ہفتے نہیں لیں گے, مہینے لگیں گے. تو اس دوران وہاں پر
پانی اگر سپلائی نہیں ہوگا اور باقی چیزیں چھوڑ دیں, پانی نہ اگر ملے تو اس وقت ایران جو ہے وہ ہرمز پر اپنی وہ جکڑ بندی کر کے اس نے اپنی پوزیشن منوا لی ہے. اب وہ باب المندب کے اندر بھی اگر یہ حوثیوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اگر وہ اس نے کامیابی حاصل کر لی تو جو تجارت اس راستے سے ہوتی ہے اگر وہ بھی بند ہو گئی تو اس کا نتیجہ ایک خوفناک کہا یہ جا رہا ہے کہ اس صدی کے پہلے ڈیکیڈ میں جو اکنامک کرائسس آیا تھا, یہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سے بھی بڑا کرائسس آ جائے گا پوری. دیکھیں وہ جو کرائسس آیا تھا وہ نیچرل تھا, وہ ان بلڈ تھا کیپٹلزم کے اندر. اس کا سرکل آیا, اس کو ٹیکے لگا کے اس کے اندر انویسٹمنٹ کو انجیکٹ کر کے آرٹیفیشلی اس کو تباہ کن ہونے سے روک لیا گیا تھا. لیکن یہ جو کرائسس آئے گا اس کو انجیکشن دے کے ٹھیک نہیں کیا جا سکے گا. تو ایران تو خود تباہ ہو چکا ہے, تباہی کے دانے پر ہے, اور امریکہ جو ہے اس کے لیے ایک یہ ایسا پوائنٹ بن گیا ہے. اور میں ایک آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ نیوکلیئر ویپن یوز کرنے کا آپشن MOU سائن ہونے سے پہلے ڈسکس ہوا ہے. اب بھی یہ جو امریکی صدر کو وہ وار روم کے اندر جو دی گئی ہے اس کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ نیوکلیئر ویپن کا استعمال جو ہے یہ آن کارڈ ہے. یعنی امریکی صدر اور صہیونی طاقتیں جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہو کے کچھ بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ ڈیسپریشن کی مطلب پوائنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور کوئی بعید نہیں کہ اپنی جو شکست ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے امریکہ جو ہے یہ نیوکلیئر ویپن کا استعمال کرے. اور یہ نیوکلیئر ویپن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب پتہ چلے کہ جناب پورا ایران تباہ ہو گیا ہے. آج کل تو مطلب فکس پوائنٹ پر بھی اسمارٹ بامبنگ ہو سکتی ہے تاکہ جو ایران کی جو ول ٹو فائٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو گر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کو صورت کاری دینے کے بدلے میں یا اس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ گلف ممالک پہ حملے کر رہا ہے. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی اس حکمت عملی کی وجہ سے یہ جو اس نے اپنائی ہوئی ہے کہ گلف ممالک پہ حملے کرتا ہے, اگرچہ وہ امریکی جو مفادات ہیں اس کو ہٹ کر رہا ہے لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے, ایئرپورٹس پہ بھی ہوتے ہیں, عام سویلینز بھی مر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوری مسلم ورلڈ جو ہے اس میں ایران جو ہے وہ تنہائی کا شکار نہیں ہو جائے گا اس وجہ سے کہ مسلم ممالک کو ہٹ کر رہا ہے, جبکہ اس کو ہٹ کرنا چاہیے اصل میں اسرائیل کو جو اس کا اصلی اور ازلی دشمن ہے. اس کو تو اٹیک نہیں کر رہا, وہ مسلمانوں کو, مسلمان ممالک کو, اگرچہ وہ امریکہ کے تعاقب میں کر رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے. تو اس کا اصل ٹارگٹ تو اسرائیل نہیں ہونا چاہیے. ایران کی اس جنگ کی شروعات میں جو ایکسچینج آف میزائلز ہوئے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. آغاز میں تو ایسے ہوا تھا. جب تک امریکہ انٹر نہیں ہوا اس جنگ میں تو ایران نے کسی عرب ملک پر حملہ نہیں کیا, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. عرب ممالک پر امریکن جو بیسز ہیں ان پر جو ایران نے حملہ کیا ہے وہ ایران نے ڈکلیئرڈ جو ہے وہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ امریکن جو بیسز ہیں وہ ملٹری بیسز ہیں جو 25 سے زیادہ ہیں نمبر میں, وہ اس علاقے میں ہیں اور امریکہ ان بیسز کو یوز کرتا ہے اور اس لیے ہم ان بیسز پر حملہ کریں گے وہ جہاں کہیں بھی ہیں. امریکہ نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم ان بیسز کو آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے, تو ہم تو کسی اور جگہ سے حملہ کر رہے ہیں تو آپ ان بیسز پر حملہ نہ کریں. تو یہ تو میرے خیال ایک نیچرل ریئیکشن تھا جو امریکہ کو اور ان عرب ممالک کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. تھوڑا سا امریکہ نے بھی ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا اور اس بات کو ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں, امریکن پریزیڈنٹ بھی اس کو ایڈمٹ کر چکے ہیں, امریکن کانگریس میں بھی اس کے اوپر بڑی لیدے بھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو کیلکولیشنز تھی ایران پر حملہ کرنے سے پہلے, جو انٹیلیجنس تھی وہ ساری کدھر گئی. آپ تو اس میں ڈیز اور ویکس کی بات کرتے تھے اور وہ کرتے بھی تھے, ساری دنیا کو انہوں نے سنا دیا کہ میٹر آف ڈیز ہے, تو وہ میٹر آف منتھس اب ہو گیا اور آبجیکٹیوز جو ہیں وہ دے آر نو ویئر ان سائٹ. تو جہاں تک ایران کا تعلق ہے کہ وہ جو ہے تنہائی کا شکار ہو, یہ بائی چوائس ہے.
ایران کو کوئی انٹرسٹ ایسی ایران نے نہیں شو کی کہ وہ مسلم دنیا کا حصہ بن کر اور وہ جو رہے گا. یہ تو ابھی سال ہر سال کی یہ سٹوری ہے کہ ایران نے بائی چوائس تنہائی اختیار کی ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایران کا مشرق وسطیٰ میں جو کردار رہا ہے وہ ایران کے پاس چوائس تھا وہ وقت میں. تو سالہ سال کی بات ہے کہ وہ عرب ریاستیں جو اس کے ہمسائیگی میں تھیں اور جہاں امریکن اڈے کریٹ ہو رہے تھے اور امریکہ اور عرب ریاستوں کے درمیان معاہدے جو ہے وہ تشکیل پا رہے تھے, اس وقت ایران نے یہ سوچا ہی ہوگا کہ یہ ایک دن ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ایران نے اس کی پرواہ نہیں کی. ایران نے جب انٹروین کیا یا اپنی ایک پسندیدہ گورنمنٹ کو آخری حد تک سپورٹ کیا شام میں, حافظ الاسد کو پہلے اور پھر ان کے بیٹے بشر الاسد کو, اور ان کو ایک دفعہ بھی غالباً نہیں کہا کہ تم سنی جو مسلمان ہیں شام ان کے اوپر مظالم نہ کرو, اور انٹرنیشنل لا کے تحت یا ہیومن لا کے تحت ان کو آپ جو اپنی رعایا کے طور پر ان کے اوپر بھی مہربانی کرو. بلکہ ایران کی دی ہوئی طاقت, ایران کے دیے ہوئے پیسے اور ایران کی دی ہوئی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے اپوزنگ جو گروپس تھے وہ جو انسیڈنٹلی شام میں سارے تھے ان کی تباہی اتار دی. سر ایران کی انٹرونشن جو ہے وہ صرف شام میں ہی تو نہیں تھی نا, وہ تو کئی ممالک میں اس طرف آ رہا ہوں. جی. اب جو انہوں نے حزب اللہ کو ایک گروپ اپنا حامی بنایا, جی. تو حزب اللہ کا واحد حامی دنیا میں ایران ہی ہے. ایران نے اگر ایک بڑا بلاک قائم کرنا ہوتا اور ان کو مسلم ورلڈ میں ایک یعنی کہ بلاک قائم کرنا ہوتا یا ان کا حصہ بن کے رہنا ہوتا, تو حزب اللہ کا آج سپورٹر صرف ایران نہ ہوتا, کوئی اور مسلمان کنٹری بھی ہوتا. اسی طرح یمن میں ایران نے بھی علیحدگی کی پالیسی اختیار کی اور ایک حوثی گروپ کو سپورٹ کیا. سعودی عرب سے ناراضگی بھی مول لی اس کی وجہ سے, کئی دفعہ بڑی ایگریویشن بھی ہوئی ہے, ابھی پھر ہونے جا رہی ہے. تو وہاں پر بھی یہاں تک کہ پاکستان جیسا کنٹری جو کہ ایران کا یعنی کہ ممنون بھی ہے اور ہمارے وہ ایک طرح کے آباء و اجداد کی حیثیت ہے ایران کی, ہمیں وہاں سے کلچر آیا, ہمارے صدیوں تک لینگویج ایران کی ہماری سرکاری لینگویج رہی, ہمیں دین وہاں سے آیا, ہماری رشتہ داریاں وہاں پر. تو ایران نے پاکستان پر حملہ کرتے وقت, یہ ابھی 2 سال پہلے جنوری 2024 میں جو ایران نے ہمارے جو ہے نا پنجگور ڈسٹرکٹ میں حملہ کیا تھا, وہ اس میں انہوں نے بلا دھڑک یہ یوز کیے, میزائلس یوز کیے. اور حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہماری ان کے ساتھ تو کوئی دوری نہیں ہے, بڑے آرام سے بتایا جا سکتا تھا کہ اگر وہاں پر جو بھی وہ گروپ تھے جو ان کا خیال تھا کہ وہ ایران کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بات کر کے تو اس کا حل کیا جا سکتا تھا. اور ٹٹ فور ٹیٹ پاکستان نے کر دیا 2 دن کے بعد, یعنی کہ پاکستان 16 جنوری کو انہوں نے کیا, 18 جنوری 2024 کو پاکستان نے وہی ان کی. سر گزارش ہے آپ نے صحیح فرمایا, سارا بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے سارے ممالک کے ساتھ کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی مسلم امہ کا اس طرح حصہ نہیں رہا, یہ آئسولیشن میں رہا ہے, بائی چوائس رہا ہے. یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن ان حالات میں جب امریکہ اور اسرائیل اس کے خلاف جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں, وہ یہ آئسولیشن کی پالیسی لے کے چلے گا, اور اگر چلے گا تو کیا سروائیو کر پائے گا پھر؟ جی یہ بڑی اہم بات ہے, مگر دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جو مخاصمت کو پالا ہے سال ہر سال سے, اس میں بھی ایران نے اپنے ساتھ کسی مسلم قوت کو شامل کرنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی. ٹرکی کو انہوں نے کبھی شامل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور عراق کو ایز اے کنٹری کبھی ٹریٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ صدام حسین کے دور میں ایران عراق وار بڑی خوفناک وہ جنگ بھی ہوئی, حالانکہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر ہمسائیگی کے لحاظ سے اور مسلمان امت کی فیلنگز کے لحاظ سے ٹریٹ کیا جاتا تو اس جنگ کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. پریزیڈنٹ ضیاء الحق جیسا یعنی مسلمان آدمی نے اس جنگ کو رکوانے کی کتنی کوشش کی, اس میں بھی ایران نے کوئی خاص کان نہیں دھرے. تو اب میرا مطلب کہنے کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام امت مسلمہ ہیں اس وقت, ان کی ایز اے ہول
مڈل ایسٹ کے عرب کنٹریز کو چھوڑ کر باقی امت جو عجم کے سارے مسلمان ہیں ان کی ہمدردیاں تو صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہیں نا، یا صہیونیوں کے جو سپورٹر ہیں امریکن ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، ایران کے ساتھ ہی ہیں. لیکن آل آف اے سڈن چونکہ کوئی ایسا میکینزم ہی نہیں بنا، کوئی بلاک تیار نہیں ہوا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایران کے ساتھ اگر انہوں نے امریکہ کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو اس کو تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک میکینزم ڈیولپ ہونا تھا، وہ ایران نہیں کرنا تھا، وہ ہوا نہیں ہے. ہمدردیاں اگرچہ ان کے ساتھ ہیں. رضوان الحق صاحب، بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا، اور ایران کا جو بائی چوائس اس کی آئسولیشن ہے اور جو انڈیپینڈنٹ پالیسیز وہ لے کے چل رہا ہے اس کا بڑا ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ انالیسس دیا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ اگر ایران ان حالات میں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جنگ جاری ہے، ایران اسی طرح کی پالیسی لے کے چلتا ہے اور مسلم امہ کو بھی اپنے مخالف بنا لیتا ہے، تو کیا وہ سروائیو کر پائے گا؟ اور پاکستان کو جس کی وجہ سے یہ ایک عارضی امن بے شک آیا، ایک معاہدہ ہوا، پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا اور ایرانیوں نے بھی اس کو جو ہے اکنالج کیا اور تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے، پاکستان کے حق میں وہاں پہ ریلیاں نکلی، تو ایران نے پاکستان کے کردار کو جو ہے وہ سراہا ہے. تو اگر یہ دیگر ممالک بھی ایران کے یعنی جو ہے وہ حمایت کریں اور ایران بھی ان کو کھلے دل سے قبول کرے اور ان کی بات مانے، تو کیا خیال ہے کہ یہ سروائیول کے لیے، ایران کی سروائیول کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی وسیم صاحب، بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور میں نے اپنی جو اس سے پہلے گفتگو کی تھی اس کا اختتام ہی اس پہ کیا تھا کہ اصولی طور پہ تو مسلم ممالک کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. بالکل آن پیپر تو ایسے ہی ہے جی، لیکن ان ریالٹی ایسا نہیں ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت موجود نہیں ہے. مسلمان نیشن سٹیٹس میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنا مفاد عزیز ہے. جیسا کہ عرب ممالک ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں اور وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تیل کی دولت سے بھی نوازا، لیکن انہوں نے اپنی لانگ ٹرم ترقی کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس تیل کی دولت سے ہی بس فائدہ اٹھاتے رہے. اور امریکہ نے آ کے جگہ بنا لی. امریکہ ایران کے ہوے کو استعمال کر کے ان کو ڈراتا بھی رہا، یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اور عرب ڈرتے رہے کہ ایران کے کچھ کر دے گا، ایران کچھ کر دے گا. امریکہ نے فائدہ اٹھایا، بیسز بنا دیے. وہ فائدہ اصل میں اسرائیل کا ہی تھا، وہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی ادھر آ چکی ہے. ایران بھی ایک نیشن سٹیٹ ہے. وہ اگر اس کے شوز میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کی مفاد میں جیسا چاہوں کروں. ٹھیک ہے، امریکہ اگر حملے کر سکتا ہے تو ایران کہتا ہے میرے پاس بھی اختیار ہے، میں کیوں نہیں حملے کر سکتا. جب پوری دنیا میں جنگل کا قانون نافذ ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوا کرتا ہے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا ملک جو ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے. یہ ہم کہنے کی باتیں تو کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا ملک ہے بس. جیسے امریکہ ہے، جیسے اسرائیل ہے، ویسے ہی سعودی عرب ان کی نظر میں ہے، ویسے ہی یو اے ای ہے، ویسے ہی عمان ہے، ویسے ہی کویت ہے، ویسے ہی بحرین ہے، سارے ممالک. اور ان کی نظر میں ایران بھی کسی طرح کا ملک ہے. تو اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر اگر ایک چیز کی یعنی ایک عمارت کو کھڑا کیا جائے تب ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہوں گے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر، کسی نقطے کے اوپر ایک ایجنڈا سامنے رکھ کے. ادروائز تو وہ اسی طرح ہی بس نیشن سٹیٹ کی طرح لگے رہیں گے، ایک دوسرے کو جہاں موقع ملے ماریں گے، اپنا فائدہ اٹھائیں گے، وہ اپنا فائدہ اٹھائیں گے. جبکہ صہیونی اگر ان کا آپ مزاج دیکھیں اور ان کی پوری کوشش اور جدوجہد دیکھیں، کم از کم 125 سال سے تو وہ اکٹھے ہو کر ایک مقصد کے تحت آگے چل رہے ہیں. ہم چلنے کو تیار نہیں ہیں، یہ المیہ ہمارا. محترم پاشا صاحب، جیسے ابھی رضوان صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ جنگل کا قانون چل رہا ہے، جہاں پہ بھی جنگیں ہوتی ہیں، بہرحال چاہے وہ علامتی طور پہ ہی صحیح، کچھ نہ کچھ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں اور اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کروانے میں اپنا رول کچھ نہ کچھ ادا کرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ایران کے ساتھ جاری ہے، یو این او ہو یا عالمی طاقتیں ہوں، ایران اور امریکہ جنگ ختم کروانے میں آپ کو کیوں ناکام نظر آتی ہیں، اور کوئی ایفرٹ ان کی اپیرنٹلی نظر بھی نہیں آ رہی اس
اس جنگ کو رکوانے کے لیے؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمارے یہاں نا یہ MOU کا بہت چرچا ہے کہ جی ایرانی قیادت کے لیے ہم نے وہ MOU کرایا، جنگ روکی، ایرانیوں نے ہمارا تشکر بھی کیا. اب انہوں نے پارلیمان کے اندر جو اپروول دی ہے وہ کس چیز کی دی ہے کہ انتقام لیا جائے گا. وہ خامنائی کے جنازے میں بھی قتل کا انتقام کے نعرے لگے، پارلیمان نے بھی ان کے یہ کر دیا ہے. تو آپ نے جو MOU کرایا تھا اس کو تو انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ مسلم امہ نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، یہ جنگ رکوانے کی بجائے میں یہ جو نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں، ہمیشہ چیزوں کے فیصلے جو ہیں میدان جنگ میں ہوتے ہیں، اور جو میدان جنگ میں فیصلہ ہوتا ہے وہ مذاکرات کی میز پر لکھا جاتا ہے. ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے اندر ابھی فیصلہ کن موڑ نہیں آیا، اس لیے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے. اب مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ کن جنگ ہوگی، ایک فریق فاتح ہوگا، ایک شکست خوردہ ہوگا، اور پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر جو فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر لکھا جائے گا. نمبر 1، آپ نے عالمی طاقتوں کا کہا. اس وقت جو 2 عالمی طاقتیں ہیں امریکہ کے علاوہ، روس اور چین، 2 طاقتیں جو ہیں عالمی طاقتیں ادر دین امریکہ، وہ کچھ کر سکتی ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ روس جو ہے وہ پھنسا دیا گیا ہے یوکرین کے اندر بری طرح، وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. چائنا کی جو اپنی قومی پالیسی ہے اس میں جنگ کارڈز پہ نہیں ہے. اس کی پوری جو پالیسی چل رہی ہے تقریباً 2-3 دہائیوں سے کہ میں نے ایک سپر پاور بننا ہے تھرو اکانومی. تو اکنامک پاور چائنا بننے پر توجہ دی ہوئی ہے اس نے. ہاں، چین نے اپنا جو ملٹری مسل ہے وہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس کے اندر دکھایا تھا. اور اس نے کیوں دکھایا کہ پاکستان ایک طاقتور فوج رکھتا ہے، پاکستان ایک ویل ڈیفائنڈ سیٹلڈ کنٹری ہے. MOU کی بات کر رہے تھے نا، تو MOU میں تو یہ ہے کہ ریاستی پالیسی بنی جی کہ جناب ہم امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ کریں گے جی اور ہم چیزیں سیٹل کریں گے، اور 60 دن کے اندر اندر جو ہے اس کو ایک ختمی شکل جو ہے وہ دی جائے گی. لیکن عملی اقدامات جو ہیں وہ اس کے الٹ ہیں. اس کی وجہ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے کہ ریاستی پالیسی کچھ اور ہے، عملی اقدامات کچھ اور ہے؟ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ہاکس ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ بغیر کسی فیصلے کے ختم کی جائے. اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ امن ہو. اب اس معاہدے کے بعد وہ جو IRGC کی سوچ تھی وہ پھر غالب آ گئی. حالانکہ یہ 14 نکات میں سے 13 نکات ایران کے حق میں تھے، لیکن IRGC جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو. تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ پارلیمان میں انہوں نے وہ اپروول دے دی کہ اب جنگ ہوگی جناب، ہم کسی معاہدے کو نہیں مانتے. اور اس وقت اسرائیل، امریکہ کی صہیونی لابی، ایران کی IRGC، وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ جنگ ہی فیصلہ کرے گی. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 40 سال سے چل رہی ہے ایک پالیسی، اس کے اب اختتام کا وقت آ گیا ہے. اور وہ پالیسی ختم کیسے ہوگی، انجام پذیر کیسے ہوگی؟ کسی ایک فریق کی حتمی شکست کے ذریعے. اور وہ شکست مجھے آن کارڈ جو نظر آ رہی ہے. ایرانی قوم کا جذبہ اپنی جگہ پر ہے، لڑنے کا شوق اپنی جگہ پر ہے، نعرے مارنا، دعائیں اور خواہشات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن فیکٹس آن گراؤنڈ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا. الٹیمیٹ تباہی امریکہ کی صہیونی لابی اور اسرائیل کی جو گریٹر اسرائیل کی وہ قیادت لے کر چل رہی ہے، وہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دے گی. 80% تک تباہی ہو چکی ہے. اور اگلی بات، اب یہ جو ہمدردی پائی جاتی ہے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور ایران کے حق میں، اب آپ دیکھیے گا کہ جس وقت
सऊदी अरब पर हमलावर होगा ईरान, और वो होने की तरफ जा रहा है, होशियों को जो तैयार किया जा रहा है, तो वो क्या है, वो ईरान की प्रॉक्सी है। तो सऊदी अरब पर जब हमला होगा तो क्या नतीजा निकलेगा? तो हमारी हमदर्दियां जो हैं वो इसराइल के खिलाफ ईरान के साथ है, अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ है। लेकिन जब सऊदी अरब जंग में कूदेगा और जब मिसाइल बुनियादी तौर पे इसराइल पर ईरान के गिरने चाहिए, आप ये देखें ये कितनी बड़ी यानी डाइकोटमी है कि इसराइल को दुश्मन करार देता है ईरान, और मिसाइल जो गिर रहे हैं, तबाही जो आ रही है, वो अरब ममालिक की है। क्या कह के कि ये अमेरिका के सर मिसाइल शुरू में तो ईरान ने इसराइल पे किए हैं, बहरहाल नुकसान तो किया है, और यहाँ पे भी वो अमेरिकी तंसीबात कोई तो उनके ताक़ुब में है। बहरहाल ये ईरान का मौक़िफ़ जी। सर ये फरमाइए कि अभी जो इस वक्त सारे हालात हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा को अमेरिका ईरान तनाज़े के ख़ात्मे के लिए क्या मुश्तरका हिकमत अमली जो है अपनानी चाहिए? हमारी इस फोरम की तरफ से, आप सब हज़रात की तरफ से क्या तजावीज़ हैं कि एक मुश्तरका हिकमत अमली इस तनाज़े के ख़ात्मे के लिए आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? फिर ब्रिगेडियर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आखिर में मैं रज़ा उल हक साहब से पूछूँ। मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम उम्मा के 3 ममालिक ऐसे हैं जो इस तनाज़े के अंदर पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया। इन तीनों ममालिक का अमेरिका के साथ भी अच्छे रवाबित हैं। अमेरिकी जो रियासत है, अमेरिकी जो क़यादत है, उन तक ये तीनों ममालिक बात कर सकते हैं और अमेरिकी क़यादत इन ममालिक की बात सुनेंगी। दूसरी तरफ ये तीनों ममालिक नहीं तो 2 ममालिक जो हैं वो ईरान पर असरअंदाज हो सकते हैं। सऊदी अरब को निकाल के पाकिस्तान और तुर्की जो है वो ईरान के पर असरअंदाज हो सकता है, और पाकिस्तान का तो ईरान ममनून भी है। तो इस वाले से यानी अकेले पाकिस्तान को नहीं, इन 3 ममालिक को मिलके जो है 3 ममालिक को मिलके जी ये ईरान, अमेरिका और ईरान को, क्योंकि ईरान का जो भी असासा अब रह गया है, ईरान को ये बताना चाहिए कि बचा लो इसको, और जितना मुफाद तुम हासिल कर सकते हो। पाकिस्तान ने और कतर ने ये जो MOU साइन कराया, उसके अंदर 14 में से 13 पॉइंट ईरान की फतह के थे। कतर ने तो ऐलान कर दिया कि मैं अब इस सालिसी में नहीं हूँ। पाकिस्तान भी वेट एंड सी की पॉलिसी में आ गया है। लेकिन हाल इसका यही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जो है वो एक्टिव हो जाएं और वो अमेरिका और ईरान को इस मुज़ाकरात की मेज पर बिठाएं। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है, फील्ड मार्शल साहब, और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब, उनकी कबूलियत दोनों फ़रीक़ैन में बराबर पाई जाती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप भी वारी सदके जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के और हमारे फील्ड मार्शल के, और ईरानी क़यादत भी चूमती है इन दोनों को और इनको अपना बरादर कहती है, और ये खुलेआम इनका पाकिस्तान के इस किरदार का ईरान ने भी एतराफ़ किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमें इस चीज़ को दोबारा करना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइए। देखिए, ये जो जंग शुरू हुई थी ये इसराइल ने शुरू की थी जी, और उनके आपने एक बड़े वेल डिफाइंड मकासद इस जंग के उन्होंने कई दफ़ा बयान भी किए। बिल्कुल। अब तो इट इज समथिंग विच इज नोन टू एवरीवन कि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। एक लम्हे के लिए अगर हम ये सोचें कि अगर ईरान जो है वो इजराइल के साथ सुलह कर लेता है, वो कहता है मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे से सुलह कर, मैं आपके साथ, मेरा आपसे कोई तनाज़ा नहीं, तो ईरान को क्या खतरा है इजराइल से? इजराइल ने तेहरान पर कब्जा करना है। ग्रेटर इजराइल में तो तेहरान है ही नहीं है, ना स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है ग्रेटर इजराइल में। ग्रेटर इजराइल में तो वो तो मदीना मुनव्वरा तक आता है, वो उसके बाद तो वो नहीं आता। उसमें तो लेबनान आता है, उसमें तो शाम आता है, उसमें तो ज्यादा वहाँ पे ईरान में ये भी इतराज हुआ ना कि अभी अली हामनाई की तदफीन नहीं हुई। हाँ जी, वो जमीन के अंदर नहीं गए कि हमारे क़यादत ने जो है वो अमेरिका के साथ हाथ में ला लिया। तो ये मुखालफत भी वहाँ पे उठी है। वो दुरुस्त है, उठी है, मगर ईरान में कोई ऐसा अभी तबका पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि हम सरेंडर कर दें अमेरिका के साथ तो ईरान की इसमें भलाई है। ऐसा कोई तबका पैदा नहीं हुआ।
تو مطلب کہنے کی بات یہ کہ ہم نے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اگر ایران شکست کھا جاتا ہے مکمل طور پر، یا ایران جو ہے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو کیا ہمارے امت مسلم کے مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں حل ہوتے؟ تو مسائل تو اسرائیل کے حل ہوتے ہیں کہ اگر ایران شکست کھا جائے تو اسرائیل کے سامنے پھر اس کو روکنے والا کوئی بندہ نہیں۔ جب ایران پر ابھی دوبارہ حملے شروع کیے ہیں تو انہوں نے تو ریفر ہی نہیں کیا پاکستان کے، حالانکہ اس کے ثالث تو پاکستان ہے اور قطر ہے۔ امریکہ نے تو ایک دفعہ پاکستان کو ریفر ہی نہیں کیا کہ ایران نے یہاں 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 اور یہاں معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ابھی ہمیں دوبارہ ایران پر حملے کرنے ہیں، اس لیے آپ اس کو روکیں۔ خلاف ورزی تو رکوانی سب سے اول پوزیشن میں ثالث ہوتی ہے۔ پہلے خلاف ورزی کی جو رکاوٹ ہے وہ تو ثالث بنتا ہے، اور پہلی شکایت بھی ثالث کو کی جاتی ہے۔ مگر امریکہ تو اندھا دھند کی شہروں کو بھی بمباری شروع کیا ہوا ہے، اور 3 دن بمباری یا 4 دن ہو چکنے کے بعد ایرانین پارلیمنٹ بیٹھی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ کریں اور بدلہ بھی لیں، آیت اللہ علی خمینائی کی شہادت کا بدلہ بھی لیں۔ اس میں کون سی انہوں نے صاف کہا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ جا رہے ہے اور ہم تو اپنے ڈیفنس میں جو بھی کر رہے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ ان کی شہادت کا بدلہ، وہ تو یعنی کہ ایک ریلنگ پوائنٹ ہے ان کے لیے، ادروائز تو اصل بات یہ ہے کہ بھئی امریکہ کا مقابلہ کریں، جنگ کریں۔ تو اگر ایران ٹوٹلی برباد ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلی باری کس کی ہے، یا ایران کو تباہ کر کے اسرائیل اور امریکہ خوش ہو جائیں گے اینڈ دے ول ناٹ چیلنج اینی ادر مسلم پاور۔ آیا وہ سعودی عرب کے ساتھ پرامن اس کے بعد رہیں گے؟ آیا وہ لبنان پر پھر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے؟ آیا وہ جارڈن پر قبضہ کرنے کے لیے اپنا نقشہ پھر سکیڑ لیں گے اور وہ کہیں گے گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اسرائیلی کے بارڈرز میں ہی رہے گا اور غزہ بھی ہم آزاد کر دیں گے؟ یہ تو نہ ہونے والی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ایران نے کوئی ایفرٹ کی ہے، آیا انہوں نے امت مسلم کی تحفظ کے لیے یہ کیا ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے؟ امت مسلم کے یہ حق میں ہے، اور امت مسلم کی جو خانہ کعبہ ہے وہ تو ساری امت اس کے تحفظ کی طرف یہ ایک قدم ہے ایران کا، اگرچہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے دشمن جو ہیں انہوں نے ایران پر قبضہ کرنے کا اتنا ان کا شوق نہیں ہے جتنا ہمارے مقامات مقدسہ پر قبضہ کرنے کا شوق ہے۔ اگر ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے یا ان کو فتوحات ہوں گی تو وہ جہاں بڑھیں گے وہاں تو سعودی عرب سامنے آتا ہے۔ ضیاء صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی بات ہو رہی تھی محترم بادشاہ صاحب سے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو ایم او یو سائن ہوا اس کے 14 میں سے 13 پوائنٹ جو تھے وہ ایران کے حق میں جا رہے تھے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا آپ اظہار خیال فرمائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس تنازع کے خاتمے کے لیے کیا حکمت عملی جو ہے وہ اپنائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکے۔ جی وسیم صاحب بالکل بجا ہے یہ بات، اور جیسا کہ ہمارے جو مہمان ہیں معزز ان کی طرف سے خاصی ڈیٹیل کے اندر یہ بات سامنے بھی آ چکی ہے، تو ایم او یوز کا مقصد تو یہ بتایا یہی جا رہا تھا کہ 60 دن کے بعد ایک معاہدہ ہوگا، جنگ بندی کا ہوگا، اس کو آگے لے کے چلیں گے، پھر امن قائم ہوگا۔ وہ نہ اسرائیل چاہتا تھا نہ امریکہ چاہتا تھا، اور بہرحال ایران بھی سمجھ گیا اس بات کو کہ یہ امن کا معاملہ نہیں ہے، باقی ممالک کو بھی سمجھ آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اصل بات دیکھنے کی ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے، پہچانیں گے، ادراک کریں گے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، اس وقت تک بچنے کی کوئی سبیل نہیں بن سکتی۔ یہ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت دنیا کا پولیس مین امریکہ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل اپنے مفاد کے لیے بہرحال امریکہ کو استعمال کرتا ہے، اور امریکہ پوری دنیا میں جہاں چاہتا ہے دندراتا پھرتا ہے۔ اس کو یہ اخلاقی برتری کس نے دی ہے؟ کسی نے نہیں، وہ طاقت کی بنیاد پہ یہ کر رہا ہے، اور یہ مسلم ممالک کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طاقت کی بنیاد جب تک آپ کے پاس نہ ہو اس وقت تک آپ دنیا میں اپنا کوئی مقام نہیں بنا سکتے، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ اور عرب ممالک کا اس وقت کیونکہ امریکہ کو بھی وہاں سے کچھ مفاد لینا ہے، ایران کو لڑا کر اور ایران کے ذریعے بھی کچھ مفاد لینا ہے، تو اس لیے ان کی اہمیت ہے، ادروائز کسی کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے حقیقی طور پہ۔ اگلی بات یہ کہ اب یہ طاقت کیسے حاصل کی جائے؟ ہمارے لیے مسلم ممالک کے لیے یہ طاقت صرف دنیاوی ترقی کے ساتھ نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنی نظریاتی اصل جو ہے اس کے ساتھ اس کو نہیں جوڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا گھر سیدھا نہیں کریں گے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو تو یہ 200-250 سال نکال دیں، اس سے پہلے مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے دنیا پر،
اس کو ہم ہرگز نہ بھولیں. اور وہ کیسے کی تھی؟ وہ بنیادی طور پہ ایک نظریے کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پہ سبمٹ اور سرینڈر کر کے، اور پھر باقی بھی ہر فیلڈ کے اندر اپنی جو ایک طاقت ہے، اپنی ایک ترقی ہے، اس کو منوا کر پوری دنیا کی جو اسلام کو فیصلے ہیں. بحیثیت دین اڈاپٹ کر کے ترقی جی بالکل. اور میں اسی طرف آ رہا تھا، اسلام کو بحیثیت دین اڈاپٹ جب کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں نہ صرف سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام آتا ہے، ایک اجتماعیت بھی آتی ہے. ابھی منیمم ایجنڈا جو ہے کہ اپنے برادر مسلم ممالک چاہے نام کہیں ہوں، ان کو جب تک بچانے کے لیے کسی درجے میں اکٹھا نہیں ہوا جاتا، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ باطل کے نظام کے سامنے آپ کوئی ڈھال بن سکیں یا بنا سکیں. غزہ کو لوگ بھولیں نہ، وہ یاد رکھیں غزہ اب بھی موجود ہے، اسرائیل اب بھی نسل کشی کر رہا ہے، بورڈ آف پیس بھی موجود ہے ادھر، لیکن کوئی اسرائیل کے خلاف عملی قدم نہیں اٹھا سکتا. اس نے ایک نظریے کی بنیاد پر، چاہے جھوٹا ہے سچا جیسا بھی ہے، طاقت گین کی ہوئی ہے. ہمیں بھی اس طرف آنا پڑے گا. اور بہرحال احادیث مبارکہ میں جو آپ یوں کہہ لیں کہ آخری دور کے حوالے سے خبریں موجود ہیں، وہ بڑی کلیئر ہیں کہ مسلمان آئیں گے اس طرف. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کردار ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہماری اپنی ذات کی کامیابی اور ناکامی آخرت میں اسی پر منحصر ہے کہ ہم دین کے ساتھ جڑیں. اور پھر بہرحال دنیا میں بھی اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جڑ کر ایک اجتماعی سطح پہ مسلمان، اور کچھ نہیں تو نیٹو کو ہی سامنے رکھ کے ایک بلو پرنٹ سمجھ لیں کہ کیسے اکٹھا ہوا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جناب رضا الحق صاحب، بریگیڈیئر جاوید احمد صاحب، محترم مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.